یہ کرام علیہم اس کائنات میں تشریف لائے تو ان کی شانوں کے لائق، ان کی حیثیت کے مطابق، ان کے مقام و مرتبے کے مطابق انہیں معراج عطا ہوئی۔ لیکن سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی جو معراج تھی وہ سب سے جدا، سب سے بلند تر۔ ایک پیغمبر جناب حضرت سیدنا ابراہیم و خلیل اللہ، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بزرگ تر پیغمبر ہیں تو ان کا نام نامی جناب سیدنا ابراہیم و خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام ہے۔ آئیے آپ کی معراج کے بارے میں ذرا سنتے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جب خلیل کی معراج ایسے ہی تو سرکار دو عالم علیہ السلام جو کہ حبیب ہیں ان کی معراج کیسے ہوگی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے معراج کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے پیارے، آپ ایک بلند تر ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بلند ٹیلے پہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹیلے کو حکم دیا، وہ زمین کا حصہ بلند ہوتا گیا، بلند ہوتا گیا، بلند ہوتا گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم و خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی کائنات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے جب اوپر دیکھا تو آپ کو عرش بری نظر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پیارے خلیل آپ میری کائنات کا مشاہدہ فرمائیے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سب کچھ یہ میری عزت و عظمت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے، میری شان قدرت کا اظہار ہے۔ تو فرمایا پیارے آپ اوپر جب دیکھتے ہیں تو آپ کو میرا عرش نظر آ رہا ہے، ذرا نیچے دیکھیں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ میں نیچے دیکھ رہا ہوں زمین ہے۔ فرمایا اس سے نیچے پیارے کیا دیکھ رہا ہے؟ عرض کی کہ اے اللہ اس زمین کو ایک چٹان نے اٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا اس سے نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی اے اللہ اس سے نیچے ایک مچھلی ہے کہ مچھلی نے اس چٹان کو اٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا پیارے اس سے نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی اللہ اس سے نیچے پانی۔ فرمایا اس سے نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی اے اللہ اس سے نیچے تیری ہی قدرت نظر آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اب تو کیا کہتا ہے؟ عرض کی اے اللہ میں یقین کی آنکھ سے دیکھ چکا ہوں کہ اس زمین کو اس چٹان نے اٹھایا ہوا ہے اور چٹان کو مچھلی نے اٹھایا ہوا ہے اور مچھلی پانی پر ہے اور پانی کو تیری قدرت نے سنبھالا ہوا ہے۔ اصل میں کوئی چیز بھی اس دنیا کو سنبھالے ہوئے نہیں، حقیقی سنبھالنے والا تو ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو زمین و آسمان کا مشاہدہ کروایا، مختلف قسم کے عجائبات دکھائی، تو فرمایا میں تجھے مخلوق کے اعمال پر بھی مطلع کروں گا۔ حضرت ابراہیم و خلیل اللہ نے اسی بلندی سے مخلوق کے اعمال کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب اللہ کی شان ہے مخلوق کے اعمال کو ملاحظہ کرنا، یہ رب تعالیٰ کی شان ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب اپنے پیاروں کو اپنے قریب فرماتا ہے تو پھر انہیں اس طرح کی چیزوں پر آگاہی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخلوق کے اعمال پر مطلع ہونے کے بعد سب سے پہلے ایک شخص کو دیکھا، نعوذ باللہ، جو بدکاری میں مبتلا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ اسے ہلاک فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ نے ایک اور شخص کو ملاحظہ کیا، وہ ایک اور گناہ میں مبتلا تھا، آپ نے اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح ایک تیسرے شخص کو آپ نے گناہ میں مبتلا دیکھا تو آپ نے اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی اور وہ بھی ہلاک ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل ذرا یہاں رک جاؤ، میں اپنے بندوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، میں اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہوں۔ سب سے پہلا تو میں اپنے بندے کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں، اگر وہ گناہ کرے تو میں اسے توبہ کی توفیق دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں کہ وہ توبہ کر کے لوٹ آئے۔ دوسرا، اگر اس شخص نے اس گناہ سے توبہ نہ کی ہو تو میں اسی شخص سے کوئی اس کی نسل میں ایسا شخص پیدا کر دیتا ہوں کہ جو نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ میری شان ہے، میں زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ، بروں سے اچھے اور اچھوں سے برے پیدا کرتا ہوں۔ اور اگر میری قدرت کو کچھ اور منظور ہو تو پھر یہ لوگ سرکشی میں بڑھتے جائیں تو پھر میں اپنی مرضی سے جیسے چاہتا ہوں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔
تو یہ میری قدرتیں ہیں، آپ زمین پہ تشریف لے جائیے اور جس مقام پر تھے آپ اسی مقام پہ جلوہ گر ہو جائیے۔ یوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو معراج تھی وہ یوں ختم ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس معراج کا ذکر اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں یوں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ معراج کا آپ نے یہاں تھوڑا سا تذکرہ سماعت کیا۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسی آیت کے تحت سرکار دو عالم علیہ السلام نے کچھ فرمایا ہوا ہے، شاید اس سے پہلے آپ نے کہیں سماعت نہ کیا ہو، آج سنیے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک موقع پر فجر کی نماز پڑھائی اور اپنے اصحاب سے فرمایا وَمَا لِي وَقَدْ أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق رات کو میرے سامنے جلوہ گر ہوا تو پاک پروردگار نے فرشتوں کے ایک جھگڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ پیارے محبوب، یہ جو ملائکہ جھگڑا کر رہے ہیں، سوال و جواب ایک دوسرے پہ اٹھا رہے ہیں، یہ کس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ تو جب یہ میں نے عرض کیا دربار رب میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس سے میں نے آسمان و زمین کے بیچ میں جو کچھ تھا سب کا سب جان لیا۔ اور یہ ارشاد فرمانے کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہی آیت کریمہ پڑھی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی اس آیت کو پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو کہ جس طرح میرے جد امجد خلیل اللہ کو اللہ نے معراج کروائی، دیکھو میری معراج بھی یہ ہے جس کا میں نے تمہیں ابھی اپنے منہ سے ارشاد فرما دیا ہے۔